بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ دوبارہ تشریف لائے۔ یہ بھی ہمارا یونیورسٹی الگ ہے، یہ ان کا پی ٹی آئی کا سیکریٹریٹ ہے یونیورسٹی سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ لوگ جب خبر دیجئے تو اس میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ایک کیمپس میں ہے، تو کیمپس میں نہیں ہے، کیمپس ہٹ کے ہے، اور یہ ہمارا لکھانی صاحب کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ہے، اور یہ ہماری پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ دیکھیے جی، سیاست ہوتی ہے لیکن کرنی بھی چاہیے، سیاسی جماعتیں ہیں، بات چیت بھی کرنی چاہیے۔ سیاست کی تو اجازت دی جا سکتی ہے لیکن آئین سے بغاوت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ آئین جس میں کڑوا کڑوا ہپ ہپ اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہونا چاہیے۔ جب اپنی مرضی کی بات ہو، آئین الحمدللہ آئین ہمارے لیے مقدم ہے اور ہم سب اس آئین کے رکھوالے ہیں۔ جب اپنی مرضی کی بات ہو تو بھٹو صاحب کے آئین کا ذکر ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کی بات ہو تو رضا ربانی صاحب کی ترامیم کا، جو کہ زرداری صاحب کے دور میں ہوئی تھی، اس کا ذکر ہو جاتا ہے، اس کے رکھوالے بن جاتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ کچھ اور ہو تو ببانگ دہل آئین سے روگردانی کی جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آئین کہتا ہے کہ اس کو، جو کہ غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست کریں، اپنی بات کریں، ایشوز کو رکھیں، معاملات کو رکھیں۔ تو میں ایک چیز کہوں گا، اس میں تفصیل سے آتا ہوں۔ دوسرا، بلاول صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں نظر آتے ہیں تو کبھی کل لاہور میں بھی نظر آئے، اور مجھے بڑا حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ رسک الاؤنس کی بات کر رہے تھے، وہ ینگ ڈاکٹرز کی بات کر رہے تھے، وہ نرسز کی بات کر رہے تھے۔ کیسے بھول گئے کہ یہ گرینڈ ہیلتھ الائنس پورے مہینے سندھ میں روڈوں پر رہا ہے اپنے رسک الاؤنس کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی تمام ایشوز کے اوپر۔ آج بھی نرسز جو ہیں، 2300 نرسز جن کو انہوں نے 90 دن کے لیے بھرتی کیا اور اس کے بعد ان کو نکال دیا، اب یہ ڈاکٹرز بھی بھرتی کر رہے ہیں، شاید من جانے کس لیے۔ تو میں کہتا ہوں بلاول صاحب، آپ ضرور سیاست کیجئے لیکن سب سے پہلے اپنے صوبہ جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اس صوبہ سندھ جس کی ذمہ داری آپ پر ہے، اس میں تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ پنجاب کی آبادی 13 کروڑ، سندھ کی آبادی 6 کروڑ۔ سندھ میں کورونا کے مریض پنجاب سے زیادہ۔ اس کا مطلب ہے میں نے صحیح کہا کہ انہیں آ جانا چاہیے تھا، رضان آ گئی، میری وہ ہو گئی ہے۔ بلاول صاحب، آپ پورا پاکستان گھوم رہے ہیں، ذرا تھوڑی سی نظر کرم اپنے صوبے پر بھی، اپنے صوبے کے لوگوں پر بھی، اور خاص طور پر لاڑکانہ پر بھی۔ پہلے بتاتا چلوں، آج میرے ساتھ ہمارے حنید لاکھانی صاحب ہمارے پارٹی کے رہنما ہیں، جام فاروق صاحب سانگڑ سے ہیں، ہماری پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں، جناب سیف اللہ ابڑو صاحب لاڑکانہ سے ہیں، جن کو پچھلے دنوں مطلب بلاول تک کو پریشانی ہو گئی کہ اپنے ان کے چھوٹے بھائی ہمارے سعید اللہ ابڑو صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، اور سیف اللہ ابڑو صاحب آپ کی طرح 2008 کے بعد کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، جو آپ کی بہت ساری کمپنی 79 سے ان کے والد صاحب کی اپنی کمپنی ہے، اور الحمدللہ لاڑکانہ کا بڑا نام ہے، ہمیشہ ان کے خلاف آزاد الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اگر عمران خان اپنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے گھر پہ گیا تو آپ کو تکلیف ہو گئی، تو یہ سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں، الحمدللہ ہمارے رہنما ہیں۔ ہمارے ایک اور زبردست ہمارے ٹائیگر خان کے ہمارے ایم پی اے صاحب شاہنواز جدون صاحب، اسمبلی میں بھی ماشاءاللہ آواز ہوتی ہے۔ تو بلاول صاحب، آپ کی نظر ایک خطہ ہے، آپ کی نظر ایک خطہ کیے جال چلتا ہوں کہ جس انداز سے آپ، مسائل آپ کے سندھ میں ہیں، سندھ میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، سندھ میں آپ نے کتوں سے بچوں کو کٹوا دیا، آپ لوگ کہتے ہیں ریپیٹ، میں ریپیٹ کروں گا
سندھ کو آپ نے ایڈس لگا دی، تھر میں 1300 بچے مروا دیے، روڈ تباہ کیے، رستے تباہ کیے، اور آج لاڑکانہ میں 2 کروڑ کی دوائیاں، کورونا کی دوائیاں چوری ہو گئی ہیں۔ آپ کی نااہل اور کرپٹ حکمران ہیں آپ لوگ، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن آپ ثابت ہو چکی ہے۔ سندھ میں 12 سال میں سندھ کا ایک ایک محکمہ آپ کی نااہلی اور آپ کی کرپشن کی، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلند و بانگ وہاں سے نظر آتا ہے۔ پورا سندھ اس 12 سال میں آپ کی نااہلی اور کرپشن کی نظر ہو چکا۔ تو بلاول صاحب اگر ناراض نہ سنیں، ناراض بہت ہو جاتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں 4-5 چمچے کان میں کہتے ہیں حلیم عادل نے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا ہے، پھر ناراضگی بہت ہوتی ہے، پھر حلیم عادل شیخ کے لیے پلاننگز ہوتی ہیں، حلیم عادل شیخ کے خلاف میٹنگز ہوتی ہیں۔ سب پتہ ہے، کچھ چھپتا نہیں ہے، سمرو صاحب جیسے دوست سب بتاتے ہیں ہمیں۔ تو میں بتاتا چلوں، بلاول صاحب آپ کی خدمت میں ایک قطعہ حاضر ہے جی، جو موجود ہے سمرو وہی ہوگا، نہیں یہ ہمارے ہیں حمید سمرو۔ تو ایک بات کر رہا ہوں، جسٹ ایک بات یہ ازرائے مذاق۔ تو جناب ایک کتاب بڑے غور سے بلاول صاحب کے لیے خاص طور پہ آج تیار کیا ہم نے، کسی کا نہیں اپنا ہے۔ بلاول سندھ کی حالت پر تھوڑا غور فرمائیں۔ ملے گی بھوک بیماری غلاظت جس جگہ جائیں، ملے گی بھوک و بیماری غلاظت جس جگہ جائیں، گدا گاڑی کی ایمبولینس ملتی ہے مریضوں کو، گدا گاڑی کی ایمبولینس ملتی ہے مریضوں کو، نہیں کتے کے کاٹے کی دوا سندھی کہاں جائیں، نہیں جی میری الحمدللہ آپ کی خاطر، نہیں کتے کی کاٹے کی دوا سندھی کہاں جائیں، اگر ہو سندھ سے مخلص، ہے نہیں مخلص، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر ہو سندھ سے مخلص کرو وہ جو نظر آئے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ یہ جو لاہور میں جا کے جی، ارے سندھ کے حالات نے ہمیں شاعری بنا دیا، حالات نے بنا دیا بھائی۔ اگر ہو سندھ سے مخلص تو بھاشن بھی نہ فرمائیں۔ انہوں نے نہ سندھ کو کوئی راشن دیا، صرف بھاشن بھاشن بھاشن، اسمبلی میں بھاشن، لاہور میں بھاشن، کراچی میں بھاشن، سندھ اسمبلی کے دربار میں بھاشن، اور دیا کیا سندھ حکومت نے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، جس انداز سے 2 روز قبل اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے، وفاق کو ٹیکس وصول کر کے وفاق کے ٹیکس سندھ وصول نہیں کرے گا۔ تو آپ جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، پہلے میں بتا دوں، آئین کے آرٹیکلز کچھ بتاتا ہوں، یہ میرے پاس آئین بھی موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 77، میں بڑے اہم بات کر رہا ہوں، یہ آسان بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ آئین جو بھٹو صاحب نے بنایا، اور وہ ترمیم جو 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 77، 141، 142، 144 اور 279، 1 2 3 4 5 آرٹیکلز کہتے ہیں، اور اس کے بعد آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آرٹیکل 77 کہتا ہے اونلی پارلیمنٹ کین ڈیسائڈ ٹیکسز وچ آر جورسڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ، صرف پارلیمنٹ ڈیسائڈ کر سکتی ہے۔ آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے۔ آئین کا آرٹیکل 141، provinces are only limited in provinces where federal government is not limited in any province regarding taxes، یہ بھی آئین کا آرٹیکل 141 کہتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 142، tax is issue of federal legislation also after 18th amendment، 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد 144 کہتا ہے پارلیمنٹ، لوور ہاؤس، نیشنل اسمبلی ہے پاور ٹو امپوز ٹیکسز، وہ ٹیکسز لگا سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 279 کہتا ہے اف یو ہے، اگر کوئی پرابلم ہے آپ کو، اگر کوئی مسئلہ ہے، اگر کوئی اعتراض ہے، ہاں جائیے، ہم نہیں کہتے کہ اعتراض نہیں ہو سکتا، اعتراض ہو سکتے ہیں، ترامیم ہو سکتی ہیں۔ جب 18 ترامیم ہو سکتی ہیں تو 19ویں بھی ہو سکتی ہے بھائی۔ If you have any issues regarding taxes, then raise the issue in National Assembly. Through majority it can be changed. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی پریشانی ہے، تو جناب عالی جائیے پارلیمنٹ میں اور وہاں جا کر اس کو آپ چینج کرا لیں۔ اب ایک اور چیز بتا دوں آپ کو،
ایک اور چیز بتاتا چلوں، اب انکم ٹیکس مینول پارٹ 1 انکم ٹیکس آرڈیننس جو ایکٹ بن چکا، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، یہ وہ آرڈیننس نہیں ہے جو پاس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نام پرانا آرڈیننس چلا رہا ہے، آرڈیننس کہہ رہے ہیں، جو ایکٹ بن چکا اس کے اندر اس کی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت اس کی آرٹیکل 231 سے نیو رجسٹریشن جو کہ ایکسائز کرتی ہے، اس کا آرٹیکل 234 جو ٹوکن ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے جس کو منع کیا انہوں نے، آرٹیکل 234 اس کے وہ اس آرڈیننس کے اندر موجود ہے، جو کہ پراپرٹی جو رجسٹرار وغیرہ پر کلیکشن ہوتی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ مطلب ایک پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس کرتی ہے، اس کے اندر اس آرڈیننس کے تحت یہ تمام ٹیکسز جب انہوں نے ریسیو کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دینے ہیں، کیسے منع کر سکتے ہو؟ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اور میں بتاتا چلوں، یہ اسلامیہ نے جو پہلے بھی آرٹیکل پڑھے وہ بھی میں نے آپ کو اسی کے پڑھ کے بتائے ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ کا آئین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 with amendments 18 amendments، آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، میں آپ سوچ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ جی جب بنگلہ دیش ہوتا ہے تو سندھ بھی ہوتا ہے، بنگلہ دیش کے بیچ میں سمندر تھے بہت سارے، اتنا بڑا سمندر تھا، کوئی سرحد نہیں ملتی تھی۔ آپ کس کو شہ دے رہے ہیں؟ آپ شہ دے رہے ہیں جو شوشہ انڈیا سے اٹھایا جا رہا ہے، دھمکیاں دے رہے ہو۔ 6 کروڑ سندھیوں سمیت 22 کروڑ محب وطن پاکستانی اس سرحدوں کے دفاع کے لیے موجود ہے۔ آپ بات کیا کر رہے ہو؟ ٹیکس نہیں دیں گے؟ آرٹیکل 5 اس دستور کا آرٹیکل 5 کہتا ہے مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے، دستور اور قائن کے اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو، اس شخص کی جو فی الوقت پاکستان میں ہو اس کی تعمیل ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گئی ان تمام آرٹیکلز جو میں نے بتایا، 77، 141، 42، 44، 279 اور وہ آرڈیننس 2001 کے تحت 231، 234، اس کے تحت ان سب کی ذمہ داری ہم سب پہ فرض ہے۔ کوئی آپ لوگ ایک اخبار کی کٹنگ میں نہیں کہہ سکتے، اور معذرت کے ساتھ میں کہہ نہیں رہا، نہ میں سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ جوش خطابت میں، اپنی منافرت میں، سیاسی مخالفت میں وہ جملے کہہ جاتے ہو کہ جو پھر آرٹیکل 6 کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، تخریب کرے، معطل کرے، التوا میں رکھے، اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا رکھے، سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غدار ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ غداری کے لیے بات کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سیاست میں نفرت میں اتنے آگے نہ چلے جاؤ کہ آپ اپنی ملک کی بنیادوں کو دھکا ہلانے کی کوشش کرو۔ یہ تمام آرٹیکلز آئین میں موجود ہیں، اور ان کے موجود ہوتے ہوئے آپ ان سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ نے 6 ارب روپے دبائے ہوئے تھے، ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے 6 ارب ایف بی آر کے دبائے ہوئے تھے، ایف بی آر کو ان کے گلا پکڑ کے، مطلب ایف بی آر کے بھی چوری کر لی۔ ایکسائز نے 500 گاڑیاں، اگر یہ نان ڈیوٹی پیس جعلی افغانی اسمگل گاڑیاں جو ہیں وہ اگر آپ نے ٹرانزٹ گاڑیاں رجسٹر کر دی، 500 گاڑیاں، اس کا مال کھا گئے۔ ڈیلی بھتہ لیتے ہو، ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں وی آئی پی لوگ بیٹھے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد 6 ارب انہوں نے فیڈرل اس کے ڈپارٹمنٹ دبائے ہوئے تھے۔ دوسری بات، پروونسز کے تمام ادارے، تمام پروونسز، میں سندھ کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے ادارے ہوتے ہیں ٹیکسز سے پاک ہوتے ہیں، مثال کے ڈی اے پاک ہے، ایم ڈی اے پاک ہے، جو بڑے بڑے ادارے ہیں صوبائی، وہ تمام پر کوئی فیڈرل ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ آپ کو ہم جمع نہیں کرتے، فیڈریشن کے ہم ٹیکس لگا دیتے ہیں، اربوں روپے تو پھر ٹیکس بن جائے گا فیڈریشن کا، اربوں روپے ٹیکس بن جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات، جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ جی لاک ڈاؤن کر دو، بند کر دو، یہ بھی بند کرو، وہ بھی بند کرو، وہ بھی بند کرو، اور اس کے بعد جب ریونیو کلیکشن کم ہوئی، پچھلے 9 مہینوں میں تو 38% زیادہ تھی، ہم نے سندھ کو بھی زیادہ دیے تھے۔ جب کورونا آنے کے بعد ریونیو پہ جھٹکا لگا، پریشر آیا، کم ہوئی، اور تمام صوبوں کو جب کم پیسے ملے، پنجاب کو 475 ارب کم ملے،
کے پی کو 156 ارب کم ملے. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے صوبے میں ڈاکہ ڈل گیا. جب ان کو 225 ارب کم ملے, مطلب جب آپ لاک ڈاؤن لگا رہے تھے, اکانومی کے دیگر جانے کا شک تھا, جب آپ لاک ڈاؤن کا اناؤنس کر رہے تھے, کراچی ہب ہے, سندھ کا 90% ٹیکس, صوبہ سندھ کے حوالے سے 90% ٹیکس کلیکشن, اور مرکز کے حساب سے 65 to 70% ٹیکس کلیکشن جب سندھ صوبہ کرتا ہے, تو اس وقت آپ لاک ڈاؤن کرنے سے پہلے سوچتے کہ ریونیو کلیکشن کم ہوگی, اور جب 225 ارب روپے ریونیو میں کم ہوئے تو آپ نے کہہ دیا کہ جی وفاق نے ہمارے 225 ارب پہ ڈاکہ ڈال دیا. ارے بھائی, کلیکشن یہاں سے نہیں ہو سکی جو آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوئی تھی. آپ نے کہا, اور پنجاب میں بھی نہیں ہو سکی, ہر جگہ چونکہ اکانومی بند ہو گئی تھی. آپ کا جملہ یہ سوٹ نہیں کرتا ہے. ہسپتال سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ہمیں ملے 2016 میں, اور پہلے بھی یہ وفاق کے ہسپتال تھے, یہ وفاق کے زیر انتظام تھے. اگر 18ویں ترمیم میں آپ لے کر گئے, آج آپ کہتے ہیں کہ وفاق کو چاہیے تو ہمارے پیسے ادا کرے. کیا 18ویں ترمیم کے تحت جب صوبے میں آئے تھے, کیا وفاق نے کہا تھا کہ ہم نے جو 1955 میں بنائے تھے ہمارے پیسے دو, ہم نے جو 50 سال چلائے ہمارے پیسے نہیں ہے؟ نہ تیرے باپ کا پیسہ, نہ میرے باپ کا پیسہ, نہ آپ کا پیسہ, نہ اس کا پیسہ. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جو کہ غریب عوام پہ لگنا ہے. صوبہ لگائے تو بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ, مرکز لگائے تو بھی ٹیکس پیئر کا پیسہ, غریب عوام کے حقوق کا پیسہ ہے. آج کہتے ہیں ہسپتال چاہیے تو پیسے دو ہمارے. ارے بھائی, آپ نے اس کو اومنی گروپ سے چلایا, آپ نے زرداری گروپ آف کمپنیز کے اکاؤنٹ سے چلایا, آپ نے کسی جعلی اکاؤنٹ سے اس کے ہسپتال رن کیے. مطلب یہ سوچ کہ جی کل ایک اور شوشہ چل دیا, زرداری صاحب کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کی سازش. یہ گھٹیا حرکتیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ گھٹیا کام ہے کہ جی سندھ کا وفاق نے سندھ پہ حملہ کر دیا, ہسپتالوں پر وفاق نے سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال دیا, ہسپتالوں پہ حملہ کر دیا, زرداری صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہے, وفاق کو ٹیکس نہیں دیں گے. یہ تمام باتیں ناقابل برداشت ہیں اور ہم ان باتوں کو الاؤ نہیں کریں گے. ہم درخواست کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ آپ نے تباہ تو کر لیا اپنے آپ کو. 4 صوبوں کی پارٹی 4 ڈویژن تک محدود ہو گئی ہے. اب خدا نہ خواستہ یہ نفرت کی سیاست بند کریں, نہیں تو 4 ضلعوں تک بھی رہ جائیں تو بڑی غنیمت ہوگی آپ کے لیے. آپ نے نفرت کی سیاست پھیلائی ہے, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل وفاق کے ٹیکس, وفاق ٹیکس آئین کے مطابق لیتا ہے اور آئین کے مطابق لیتا رہے گا, لیکن اربوں روپے لینے کے باوجود اس نااہل, نالائق اور کرپٹ حکومت نے سندھ کو پیچھے دھکیلا ہے. بجٹ آگے گیا اور سندھ پیچھے گیا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اور اس کے اوپر ہمیں سخت ریزنٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, پائلٹس 2-3 دن سے پائلٹس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, تو میں بتاتا چلوں. کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ کیسے آ گئی, یہ رپورٹ کیوں آ گئی, یہ رپورٹ کس نے دے دی. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں تو پبلک ہو رہی ہیں. نہیں ہوا کبھی, چھپا دی جاتی تھی, پھر کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹر جا کے ڈھونڈتا تھا, پھر اس پہ کہتے تھے نہیں یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے. پہلی دفعہ آپ کا پرائم منسٹر اپنی قوم پر اعتماد کر رہا ہے. پہلی دفعہ آپ کا پرائم منسٹر آپ کو کسی اس میں نہیں رکھ رہا, چھپے میں آپ کو کسی ڈارک میں رکھ رہے. میں کہتا ہوں نقصانات فائدے ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ آج دیکھیے نا, دیکھیے جی 2003 میں 2 ایکسیڈنٹ جہاز حادثے, 2006 میں حادثہ, 2010 میں 3 حادثے, 2012 میں حادثہ, 2015 میں حادثہ, 2016 میں حادثہ, 2020 میں حادثہ. کیا ہماری یہ حادثوں کے لیے رہ گئی تھی؟ اور کسی نے پوچھا کہ کیسے ہوا؟ یہ پائلٹ بھرتی کیے گئے 95 سے 97 میں. دور کس کا؟ چاچے بھتیجوں کا, نواز شریف کا اور بلاول کے پارٹی کا. 95 میں پیپل پارٹی, 97 میں پیپل پارٹی. یہ چاچے بھتیجوں کے دور میں پائلٹ بھرتی ہوتے ہیں. اور دوبارہ 2012 میں جب ایک ندیم یوسف زئی PIA کا چیئرمین بھی ہوتا ہے اور اتھارٹی کا سول ایویشن کا, یہ واہ سے واہ. مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی شخص جو کہ ان کا بلو آئیڈ تھا, PIA کا بھی چیئرمین وہی اور سول ایویشن کا ریگولیٹنگ اتھارٹی کا چیئرمین بھی وہی, اور یہ سارے جعلی لائسنس انہوں نے دیے. آج پالپا کے اندر بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ, اس کے اندر نائب صدر صاحب بجرانی صاحب, وہ بھی جعلی لائسنس میں مشکوک ہیں. جائیں
جعلی لائسنس کو اگر جانا عدالتیں موجود ہوں گی، کوئی نہیں نکال رہا ان کو، کوئی نہیں نکال رہا ان کو، عدالتوں میں جائیں، فیس کریں، کلیئر ہو کر آ جائیں. اور ترجمان جو قاسم قادر صاحب ہیں وہ بھی جعلی لائسنس والے ہیں رپورٹڈلی، اگر نہیں ہے تو عدالتوں میں ثابت کریں. پالپا کے ترجمان صاحب اور نائب صدر صاحب قاسم قادر صاحب اور وہ، یہ دونوں سسپیشس لائسنس ہولڈرز ہیں اور آج آ کر ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اور نارجو صاحب کے لیے بھی الگ پریس کانفرنس ہو سکتی ہے. بات ہے کہ بات ایشوز کی ہے، بات کریں تو پہلی دفعہ اگر ان حادثات میں کتنے لوگ بیچارے شہید ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حادثے 10 سال میں کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کس کے اس کے اوپر گردن پہ ان کا خون ہے. میرے کپتان نہیں لے گا، میرے کپتان نہیں لے گا کہ ایک شخص کا خون بھی ہم انشاءاللہ ہم برداشت نہیں کریں. پبلک کر دی انہوں نے، بہتر نہ ہوتا، نہیں ہوا کہ ہم نے خود پبلک کی. کل اگر انکوائری ہوتی، آج تک کسی لوگ کہتے تھے پاکستان کی ہسٹری میں انکوائری میں ڈالنے کا مطلب ہے کھڈے لائن، مٹی پاؤ، کھڈے لاؤ، یہ نہیں ہے. حمود الرحمان کمیشن، پتہ نہیں کون کون سا کمیشن، میمو گیٹ کمیشن، وہ کمیشن وہ کمیشن. ارے بھائی آپ تو ایاز عزیر بلوچ کی JIT آپ پبلک نہیں کرنے دے رہے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. بڑے 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 پردہ نشین بے نقاب ہوں گے، بڑے بڑے پردہ نشین. ہم نے اگر پبلک کر دی تو تکلیف ہے. کرو عزیر بلوچ کی JIT کو پبلک کرو، بلدیہ ٹاؤن کی JIT کو پبلک کریں، کیوں نہیں کی جاتی؟ کریں نا پبلک. جتنے پردہ نشین ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، ان کے یہ حمام میں سارے ننگے ہیں، انہوں نے بھتے لیے ہیں، انہوں نے کلنگ کرائی ہے، انہوں نے ہر گندا کام کیا ہے. عزیر بلوچ کی JIT پر ہم کریں گے. جو چینی رپورٹ پبلک، جہاز کی رپورٹ پبلک، ٹھیک ہے جو ہو. دوسری بات، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا انڈیا میں. ہزاروں کے قریب، میں بھی آپ کو شیئر کر دوں گا، ہزاروں کے قریب پائلٹ جعلی تھے، فیک تھے. ان کا ایشو اٹھ چکا ہے انڈیا میں. سعودی عرب میں فیک لائسنسز کا ایشو پہلے سے اٹھ چکا ہے. اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہوا، اس کے بعد وہ لوگ نکل گئے اور ٹھیک لوگ موجود رہے. مصر میں، ایجپٹ میں آپ کو تعداد بھی دے دوں گا ابھی آخر میں. تو وہ مصر میں بھی یہ فیک لائسنسز کا ایشو پائلٹس کے اٹھ چکا ہے، کوئی نئی نہیں ہو رہی وہاں، لیکن اس کے بعد سیٹل ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا 2005 اور 6 میں بھی تقریباً ہمارے سیفٹی وہ نیچے چلے گئے تھے میئر. پاکستان کی فلائٹس پہ پابندی لگ گئی تھی یورپی یونین میں، جو کہ کھل چکی تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور آج اس کو اٹھا کر اس کو ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، اس کو نہ جانے کیا بتایا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں جی، نفیسہ شاہ صاحبہ محترمہ ہیں، میں عزت کرتا ہوں، ہمارا سائنی نیانی یا سندھ جی. وہ PIA کی بات ہوتی ہے اور سب سے پہلے آگے بیٹھ جاتی ہیں PIA. تو میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو جعلی نوکریوں پہ نکالا گیا تھا، ان کو انہوں نے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آنے کے بعد ایک سیرا کا قانون بنایا اور اس کے 104 لوگوں کو بحال کیا. ایک دن کے لیے ایک صاحبہ آتی ہیں، جوائن کرتی ہیں، اگلے دن 17 لاکھ کا چیک لیتی ہیں، اس سے اگلے دن ریزائن کرتی ہیں، واپس چلی جاتی ہیں. ان کا نام تھا ڈاکٹر نوشابہ شاہ، ینگر سسٹر آف ادی نفیسہ شاہ. یہ وہ 17 لاکھ بولتے ہیں پیٹ میں، مطلب یہ کوئی پیٹ کا درد نہیں ہے. جعلی بھرتیوں میں وہ آئیں، وہ بحال ہوئیں، بحال ہو کے 17 لاکھ کا چیک لیا، اگلے روز لات مار کے واپس چلے. اگر PIA کی خدمت کرنے تھی تو رہتی نا. 104 لوگ ایسے تھے جو کہ سیرا کے تحت آئے، اربوں روپے. آج PIA کو سفید ہاتھی بنا دیا. اسٹیل مل، بات کرتے ہیں اسٹیل مل کی. اسٹیل مل جب ان کو دیا، اس کے اوپر 10 ارب روپے اسٹیل مل کے اندر موجود تھے. جب ان سے واپس آگے ہمارے ہاتھ میں آیا، 400 ارب کی اس کے اندر کرپشن موجود تھی. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب، برائے کرم اپنے سندھ کا خیال کیجئے. اپنی قیادت سے کہیں گے بے پر کی نہ ہانکیں، اپنی قیادت سے کہیں کہ سندھ کی خدمت کریں. میرے ساتھی اپنی 5-5 منٹ کی بات کریں گے، لیکن جس انداز سے انہوں نے سندھ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں نے وہ نظم کیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ آپ لوگوں کو دوں گا، شیئر کر دیجیے گا کہ بھائی اپنے صوبے کا تو خیال کرو. کہیں دوائیاں چوری ہو رہی ہیں، کہیں گدا گاڑی پہ ایمبولینس جا رہی ہے، کہیں ایک خاتون روڈ کے اوپر بچے کو جنم دے رہی ہے، کہیں جرک میں 7 بچوں کو مچھلی کی گاڑی میں اٹھایا جا رہا ہے، کہیں سجاول کے اسپتال میں مریض بیچارے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی گمبٹ خیر. اچھا ہاں جی، ادی نفیسہ شاہ، گمبٹ میں فیض گنج میں 10 سالہ ایک بچہ ایاز کھوکھر 1 ہفتہ پہلے لکڑی کے پل سے جا رہا تھا. لکڑی کے پل سے اربوں روپے اریگیشن. لکڑی کے پل آج بھی سندھ میں ہے. کاٹھ دا پل فوڑ،
اس پہ جا رہا تھا, بچہ گر کے مر گیا. کیا آپ کے بچے, ہمارے بچے لکڑی کے پل پہ سفر کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے ایک نئی انہوں نے ایک کٹا کھولا ہے. اور دوسرا بڑی بات ہو رہی تھی, آ جاؤ اختر مینگل سے رابطہ, اس سے رابطہ, اس سے رابطہ, گیا بجٹ گیا, بجٹ گیا, بجٹ گیا. کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہتے تھے سینٹ چیئرمین گیا گیا, ویو ویو ویو. کیا ہوا؟ آرمی چیف کے ووٹ کا معاملہ نہیں دیں گے, عمران خان استعفیٰ دے پھر دیں گے. کیا ہوا؟ اور آپ کہتے -1. عمران خان از اونلی ون. اس ملک میں عمران خان از اونلی ون. انشاءاللہ آج قائد اعظم کے بعد وہ شخص ملا ہے جو ایماندار ہے, جو دلیر ہے, جو محب وطن ہے, جو چور نہیں ہے, جو کرپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو ہمارے کسی گورننس پہ شکایت ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کو ہمارے کسی خاص کام سے شکایت ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان ہی از دا اونلی ون, اور کوئی -1 ہے ہی نہیں. عمران خان انشاءاللہ عمران خان ہے. اور کوئی, عمران خان نے بڑی بات کی ہے نا, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئے گا وہ مجھ جیسا ہوگا. چونکہ ہم عمران خان کی جد و جہد کے بعد ہم اس کے سب کھلاڑی ہیں. ہم عمران خان کو, کوئی ایسا شخص پی ٹی آئی میں نہیں ہے جو کہ عمران خان کے نظریہ, ہم ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہیں اس کے ساتھ. ہم کوئی لے پالک نہیں ہے کہ جی پہلے بھی ساتھ تھے, اب جو نظریے میں ساتھ کھڑے ہیں وہ لوگ ساتھ کچھ پہلے دن سے تھے, کچھ بعد میں آ گئے. تو یہ باتیں پرانی ہو گئی. انشاءاللہ عمران خان ہی ہوگا. اور اپنی خیر منائیے کہ جو پارٹی آپ کی 4 صوبوں سے 4 ڈویژن تک آ گئی ہے. اب آڈیٹر جنرل کی بات کرتے ہیں. کل سے بڑا ڈرامہ چل رہا ہے جی آڈیٹر جنرل میں. تو میں بتاتا چلوں, آخری بات ہے میری, اس کا میرے پاس دوست بات کریں گے. ہماری جو 18-19 کی جو آڈیٹر جنرل رپورٹ آئی ہے, اس میں 98% جو آڈٹ پیراز تھے, جو کرپشن تھی, اس میں کمی آئی. 98% کمی آئی ہے. تقریباً 7,500-8 ہزار ارب کا بجٹ ہوتا ہے شاید سالانہ, جو 7,500-8 ہزار ارب کا. اس کے اندر سے ہمارے پاس 270 ارب کی باقاعدگیاں آئی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک روپے کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھے گی, انکوائری بھی ہوگی, وہ ذمہ دار ہوا اس کو سزا بھی ملے گی. جو آپ دیکھ رہے ہیں چینی کمیشن کے اندر اپنے لوگ بھی ہیں تو پبلک ہو گیا ہے. مطلب 2018-19 میں بتاتا چلوں 98% کرپشن میں کمی ہوئی. صرف آڈٹ پیراز ہیں کتنے کے؟ 270 ارب کے. اب سنتا جا, 2015 ان کے چاچو نواز شریف کی حکومت, پیچھے جاؤں گا ان کا برا حال ہوگا, 3,200 ارب کی کرپشن. 2015-16 میں 3,200 ارب کی کرپشن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق. 2016-17 ان کے چاچو نواز شریف کی حکومت 5,800 ارب کی کرپشن آڈٹ پیراز کے اندر. 2017-18 یہ جانے کا سال تھا, الیکشن بھی آ رہا تھا, مال بھی اکٹھا کرنا تھا, الیکشن بھی لڑنا تھا, چوری بھی کرنی تھی. 15,700 ارب کی کرپشن 2017 اور 18 میں. اور 2018-19 270 ارب. یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک ایک ارب کا بخشا نہیں جائے گا. اور سندھ والے کل کچھ مداری میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی شوز کے اندر, ہنس رہے تھے, کیا ہوا آڈیٹر جنرل؟ ارے تم نے تو پچھلے سال کی تو رپورٹ دی نہیں ہے. پچھلے 10 سال میں 2008 سے 2018 تک 957 ارب کی کرپشن کی تھی صوبے میں, اونلی ان دا پروونس. 957 ارب کی کرپشن اور چوری کی, اور اب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے نہیں جا رہے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کتنے عمران خان اور کدھر یہ ماشاءاللہ سارے لوگ.